بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ کس طرح سے کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طریقوں سے اپنی باتوں میں لانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ کر گزرے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دعوت حق کے اظہار و تلقین کے آغاز میں حضور علیہ السلام کی اتنی مخالفت ہوئی کہ کفار نے ذاتی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کیا۔ اکثر کفار کی یہ عادت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کانٹے بچھا دیتے تاکہ آپ کو ان سے تکلیف ہو۔ بعض بدبخت کفار تو اس حد تک گر جاتے کہ آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، آپ کے جسم اتھر پر پتھر پھینکتے، آپ کے دروازے پر خون ڈالتے، غرض کہ ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی کہ کسی طرح حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جائے اور وہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بدبخت کافر نے اس وقت جب آپ سجدے کی حالت میں تھے اتنی شدت سے گردن مبارک کو دبایا کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک باہر نکل پڑتی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک کافر نے حضور علیہ السلام کی گردن مبارک اس شدت سے پکڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ عین اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے اور حضور علیہ السلام کے گلے پڑنے والے بدبخت کافر کو پیچھے ہٹایا۔ وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ دوڑا اور ان پر حملہ آور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر پکڑ کر اس قدر زور سے گھسیٹا کہ داڑھی مبارک کے اکثر بار اکھڑ گئے اور سر پھٹ گیا، مگر آفرین ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اس حالت میں بھی برابر یہی فرماتے رہے کہ تم ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور وہ یقیناً اپنے رب کی جانب سے دلائل اور نشانیاں لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے نزدیک نماز ادا فرما رہے تھے جبکہ کفار پاس ہی ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کفار سے ایک نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا، تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ پھر اس ذلیل نے کفار کو مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جائے اور فلاں قبیلے سے ذبح کردہ اونٹ کی اوجڑی لائے تاکہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ ان کے کندھوں کے اوپر ڈال دے۔ اس پر ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط فوراً اٹھا اور بھاگ کر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اونٹ کی اوجڑی لے کر آ گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان اس وقت رکھ دی جبکہ آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس حال میں سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ تمام کفار یہ دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ کسی کافر نے بھی آگے بڑھ کر اس اوجڑی کو نہ اٹھایا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی اور وہ آئیں اور انہوں نے حضور سرور کائنات علیہ السلام کے مبارک شانوں سے اس اوجڑی کو اٹھا کر پھینکا اور ان بدبخت کافروں کو برا بھلا کہا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی تو طبیعتی عالیہ میں اس واقعے کی وجہ سے ملال پیدا ہو گیا تھا، دل رقت انگیز تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ ان بدبخت قریشیوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ بخاری شریف سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تب بھی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگاؤ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا کے نزدیک تھے، وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ اس لعین نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کو سخت سست کہنا شروع کر دیا، دین اسلام کی عیب جوئی کی اور گالیاں بھی دیں، غرض کہ ہر وہ بات کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام بڑی خاموشی کے ساتھ ابو جہل کی تمام باتیں سنتے رہے اور اسے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اس واقعے کو ایک لونڈی دیکھ رہی تھی اور ابو جہل کی تمام باتیں بھی سن رہی تھی۔
وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کی کسی بھی بات کا کوئی جواب دیے بغیر تشریف لے گئے ہیں، اور ابو جہل زیادتی کر کے خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ قریش میں سب سے زیادہ غیرت مند اور بہادر شمار کیے جاتے تھے۔ شکار کا بڑا شوق تھا، اکثر اوقات شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے، تیر سے شکار کرتے تھے۔ جب بھی شکار سے فارغ ہو کر واپس آتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ اس کے بعد قریش کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر ان سے سلام دعا اور گفتگو فرماتے تھے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ مدت سے ان کی یہی عادت تھی۔ جب ابو جہل لعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدزبانی اور زیادتی کی تو اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان گلے سے لٹکائے شکار سے واپس آئے اور سیدھے خانہ کعبہ کی طرف جانے لگے۔ چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طبیعت اور قریش میں بلند مرتبہ رکھنے والے جوان تھے، پھر ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی تھی۔ وہ لونڈی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لونڈی کے قریب سے گزرے تو اس نے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیت کے ساتھ پکار کر کہا، اے ابو عمارہ، کاش آپ اس مصیبت کو دیکھتے جو آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ابو جہل کی طرف سے آئی تھی۔ ابو جہل نے زیادتی کی انتہا کر دی، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ابو جہل زیادتی کر کے چلتا بنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کی یہ باتیں سن کر سخت غصے میں آ گئے اور انتہائی تیزی سے چلتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف گئے تاکہ اگر ابو جہل وہاں پر مل جائے تو اس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو جہل کفار کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور بڑی ڈینگیں مار رہا ہے۔ ابو جہل کو دیکھتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھے اور اپنے کندھے سے کمان اتار کر اس زور سے ابو جہل کے سر پر رسید کی اس لعین کا سر زخمی کر دیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے، جا پھر میں بھی ان کے دین پر ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو وہی برتاؤ مجھ سے بھی کر کے دیکھو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر چند کفار آپ کی جانب لپکے تاکہ ابو جہل کی مدد کریں، لیکن ابو جہل نے ان کو منع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ پھر جب اسلام قبول کر لیا تو قریش یہ بات جان گئے کہ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی جانے والی کسی بھی زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے بے حد تک باز آ گئے۔